کیا آپ نے کبھی اپنے آپ کو روکا کوئی نیکی کا کام کرنے سے، کسی کو برائی سے روکنے، کسی کو خیر اور اسلام کی دعوت دینے میں، یہ سوچتے ہوئے کہ لوگ کیا بولیں گے؟ یہ لوگوں کا خیال کرنا نہیں ہوتا، بلکہ کہیں نہ کہیں ڈر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر۔ ڈرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ خشیت کا ہے، جس کا روٹ ورڈ قرآن میں 48 مرتبہ آتا ہے۔ الخشیہ کے معنی صرف کسی ڈر اور خوف کے نہیں ہوتے۔ الخشیہ اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی عظمت، ریسپیکٹ اور آنر کی وجہ سے دل پر طاری ہوتا ہے۔ کسی کی عظمت، گریٹنس، ریسپیکٹ کی وجہ سے بندہ اسی وقت ڈرتا ہے جب اس کو علم ہو اس چیز کا جس سے وہ ڈر رہا ہو۔ یعنی اللہ کی خشیت صرف تب ہی آئے گی جب اللہ کی معرفت حاصل ہو، اللہ کو حقیقی طور پر جانیں اور سمجھیں۔ ہم اللہ کو اس کی کائنات میں پھیلی نشانیوں سے پہچان سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کائنات کی نشانیاں دیکھنے پر آمادہ کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ دوسری وجہ خشیت اختیار کرنے کی جو ہوتی ہے وہ امید اور ہوپ ہے۔ اسی لیے قرآن میں 2 مقامات پر آتا ہے وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، یہاں خشیت کا لفظ الرحمن کے نام کے ساتھ آیا ہے، کیونکہ الرحمن کی لامحدود رحمت ہی سب سے بڑی اور زیادہ امید دینے والی ہے۔ نیز ان 2 آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ خشیت اتنی اہم اور مغفرت اور اجر دینے والی اسی لیے ہے کیونکہ یہ اللہ کو دیکھے بغیر ڈرنا ہے۔ اللہ کو دیکھا نہیں ہے مگر اللہ کی معرفت حاصل ہوئی ہے تو اس کی عظمت کا اعتراف ہوگا، اس کی تمام انعام اور احسان اور بے پایہ رحمت کا احساس ہوگا، اور پھر اس کو ناراض کرنے سے ڈر لگے گا اور ساتھ میں اس کی رحمت سے امید بھی ہوگی۔ خشیت وہ صفت ہے جس سے ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، اور ایک مقام پر آتا ہے سیذکر من یخشی، یعنی عبرت اور نصیحت وہی لوگ حاصل کریں گے اور قبول کریں گے جو خشیت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ خشیت اور خشوع 2 الگ الگ الفاظ ہیں۔ خشیت دل میں ہوتی ہے، جبکہ خشوع وہ کیفیت ہے جو عاجزی پیدا کرتی ہے، ہمبل بناتی ہے اور جو جسم پر ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس خشوع کے ساتھ نماز میں ٹھہرنے کا حکم دیا گیا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ یہ دونوں کیفیات خشیت اور خشوع قرآن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اور ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم نے قرآن کو کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خشیت سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ کیا اس قرآن کے مہینے میں، رمضان میں، ہمارے اندر یہ کیفیات پیدا ہوئی ہیں؟